میں نے اپنے والدین کو دیکھا ہی نہیں، تو اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو میں ان کو کیسے پہچانوں؟ 30 سال سے روزانہ اپنے والدین کا انتظار کرنے والا یہ ہے کراچی کا شہزاد، جسے معذوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی ایدھی کے جھولے میں ڈال دیا گیا تھا۔ شہزاد کی زندگی کی کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شہزاد بھائی یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ ایدھی کے اندر کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں ایدھی کے اندر جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ میں سارے آفس کے کام دیکھتا ہوں، ٹیلی فون وغیرہ، موبائل چلانا، ٹھیک ہے نا، باقی باہر کے دوسرے کام ہوتے ہیں، سائن بائن کروانا، پیٹرول کی سمری سائن کروانا، ہمارے جو ادارے کے جو اخراجات ہیں ان کی سمری سائن کروانا، ٹھیک ہے نا، میں یہ کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں شہزاد بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، اور جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایدھی سینٹر کے اندر ہی پایا، اور پھر کیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری؟ میری عمر اس وقت 30 سال ہے تقریباً، اور جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو میں نے ایدھی فاؤنڈیشن میں ہی اپنی زندگی کو دیکھا، کیونکہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں چھوڑ دیا تھا ہاتھوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں کام نہیں، ایدھی کے جھولے میں ڈال کر چلے گئے؟ جی ایدھی کے جھولے میں ڈال کر ہاتھوں کی وجہ سے۔ مطلب بچپن سے ہی آپ کو بتایا ایدھی والوں نے کہ آپ معذور تھے؟ جی مجھے ایدھی صاحب نے مطلب اٹھایا تھا، وہ جھولے میں ڈال کے چلے گئے تھے، میری پرورش ہی ایدھی صاحب نے کی، بالکل سیدھی۔ اس کے بعد سے پھر آپ کو آپ کے والدین نہیں مل سکے کبھی بھی؟ نہیں، اس کے بعد سے پھر میرے والدین، حد تک ایدھی صاحب نے کوشش بھی کی تھی اپنی زندگی میں، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا۔ اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا ہی نہیں، تو اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ میری تو بات ہے نا بھائی، تو ظاہر ہے میں تو ان کو نہیں پہچان سکوں گا۔ وہ اگر کہہ دیں کہ بھائی یہ ہمارا بچہ ہے، یا ہم نے ان کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا، میں ان کو نہیں پہچان سکوں گا، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ ایدھی صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کو اپنا بچپن یاد ہے کہ ایدھی صاحب آپ کو جب پالتے تھے، یا آپ کو نہلایا ہو، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہو، آپ کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے ہو؟ جی بالکل یاد ہے۔ اصل میں ہمارا بچپن ہی جو ہے نا میٹھا بگ سینٹر میں گزرا تھا، ایدھی صاحب کے پاس ہی گزرا تھا، تو ظاہر ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا، کھیلنا کودنا، تو سب ہمارا جو بچپن جو ہے نا وہیں سے ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کتنے سال کی عمر میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ کے والدین نہیں ہیں اور آپ کو جھولے میں ڈال دیا گیا تھا؟ مطلب یہ ساری باتیں آپ کو ایدھی میں کتنی سال کی عمر میں معلوم ہو سکیں؟ اس کے بعد آپ نے اپنے طور پر بھی جستجو یا خواہش کی کہ میں اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ سکوں، یا کیوں میرے ماں باپ مجھے جھولے میں ڈال گئے؟ جستجو خواہش تو کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اور مجھے اس چیز کی کبھی نہ جستجو ہے نہ کبھی کوئی خواہش ہے، کیونکہ ادارے نے اتنا کچھ دے دیا، ظاہر ہے اتنا میں نے اپنی جب ہوش سنبھالا تو تقریباً 10 سال کی عمر میں میں نے اپنا ہوش سنبھالا، 10 11 12 سال کی عمر میں پھر میں نے اسکول بھی پڑھا، یہاں پر بھی اسکول پڑھا، باہر بھی اسکول پڑھا میں نے۔ باہر یہ ہے کہ فیصل دیدی صاحب نے مجھے اکھائی میدان اسکول میں داخل کروایا تھا، وہاں پہ میں نے 7 جماعتیں تک پڑھا۔ پھر فیصل بھائی نے بولا کہ اگر تیرا پڑھنے کا دل نہیں ہے تو ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں، پھر بس ان کو دیکھے تو جو نا پھر جب آپ 10 11 سال کے ہوئے، جب آپ نے ہوش سنبھالا اور اپنے آپ کو ایدھی سینٹر کے اندر پایا، تو ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا، میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ساری باتیں آپ نے کس سے پوچھی، اور یہ ساری حقیقت اس حوالے سے کہ آپ کو جھولے میں ڈال دیا گیا تھا، ایدھی کے جھولے سے آپ کو اٹھایا، ایدھی کے جھولے سے اٹھانے کے بعد ایدھی میں ہی آپ کی پرورش کی گئی، سب سے پہلے یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں، یا آپ کو خود محسوس ہو گیا یہاں پر آ کر؟ نہیں، محسوس تو خیر ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں اصل میں بتائی نہیں تھی، کیونکہ ہماری پرورش ایدھی صاحب نے کی تھی، تو ایدھی صاحب نے جو ہے نا ہمیں بتایا تھا۔ جب بھی کوئی جیسے میڈیا والے آتے تھے انٹرویو لگے تو پھر وہ مجھے بلاتے تھے، ظاہر پھر وہ ایدھی صاحب خود بتاتے تھے کہ یہ بھی ہمارے پاس بچپن میں آیا تھا، اس کے بھی ماں باپ نے چھوڑ دیا تھا اس کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ اس بیماری کو کیا کہتے ہیں، یہ جس میں آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ معذور ہیں؟ یہ فیصل دیدی صاحب نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی، جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آئے تھے، ان کو انہوں نے دکھایا تھا، جرمنی سے جو ڈاکٹر آئے تھے ان کو دکھایا تھا، تو انہوں نے کہا یہ فیصل بھائی یہ ان کا جو ہے نا بچپن سے ہی ہے، اگر یہ بڑا ہو کے ہوتا تھا تو کر لیتے ہم لوگ، لیکن یہ بچپن سے ہے کہ اب یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جس طریقے سے کام کر رہا تھا، ان ڈاکٹر نے بھی پوچھا آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں کہا نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا آپ ماشاءاللہ سارے کام جو ہے وہ ایک نارمل انسان کی طرح کر لیتے ہیں، شرٹس کے بٹن بھی کھول لیتے ہیں، کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، لیٹ رائٹ پر بھی لکھ لیتے ہیں، لکھائی کر لیتے ہیں، پین وغیرہ اٹھا لیتے ہیں، فون بھی آپ اسی طرح سنتے ہیں، ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی پریکٹس مطلب معذوری کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح، ایک صحت مند آدمی کی طرح کام کرنے کی جو پریکٹس ہے، یہ ساری چیزیں بھی ایدھی میں ہی سیکھی ہیں آپ نے خود، یا کسی نے سکھائی آپ کو؟ نہیں، یہ سب دیکھے ایدھی سینٹر میں سیکھی ہیں، اور کام کرنا، لکھنا، پڑھنا،
ईदी साहब के फिर मैं मीठाबाग सेंटर में था, फिर मैं इसके बाद फिर मैं न्यू क्लिफ्टन सेंटर चला गया, कुबरा ईदी साहिबा के पास, जो ईदी साहब के साहबजादी हैं, ठीक है। उनके पास भी मेरी परवरिश हुई। फिर मैं ईदी चाइल्ड होम चला गया, वहाँ पे फैसल भाई आते रहते थे बच्चों के साथ, भाभी के साथ। तो ये था कि फिर मैंने उनको बोला कि मैं पढ़ना भी चाहता हूँ और आपके साथ काम भी करना चाहता हूँ। तो कहने लगा ठीक है शहजाद, कोई मसला नहीं है, अगर तू मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। जब आप देखते हो, आप चूंकि ईदी सेंटर में काम करते हो, जो बच्चे आते हैं जो झूले में लोग रख के चले जाते हैं, जब उनको देखते हो या आप देखते हो कि कोई नया बच्चा इसी तरह जिस तरह मैं आया था, दिल पे क्या गुजरती है? वो वक्त याद आता है, अपनी चीज़ें जहन में आती हैं कि मुझे भी कोई इस तरह छोड़ गया होगा? जी जी, पुराना वक्त तो याद आता है। ज़ाहिर है मैं जिस तरह लोग छोड़ के चले जाते हैं, ज़ाहिर है मुझे भी कोई छोड़ के गया था, तो ज़ाहिर है पुराना वक्त याद आता है मुझे कि भाई मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ, तो औलाद ही होती है। मतलब इस तरीके से छोड़ना या इस तरीके से लोग आजकल मासूमियत की वजह से छोड़ देते हैं, गुर्बत की वजह से छोड़ देते हैं, परेशानी के आलम में छोड़ देते हैं। शहजाद, ये बताओ, आपका नाम भी ईदी वालों ने ही रखा था? जी, बिल्किस सीधे साहिबा ने मेरा नाम रखा। ठीक है। और आपने यहाँ पर कौन कौन सी ज़बानें सीखी, क्या क्या सीखा? यानी कि जो लोग घरों पर होते हैं, जिनके वालिदैन होते हैं, तो उनकी कोई ना कोई पहचान होती है ना। कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, पश्तून हूँ, बलोच हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ। आपने यहाँ पर कौन कौन सी ज़बानें सीखी और अब आप अपने आप को क्या तस्वुर करते हैं? ज़बानें तो खैर मैंने उर्दू स्पीकिंग सीखी है, ठीक है। बाकी ये है कि उर्दू वगैरह पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह पढ़ लेता हूँ। सैलरी आपको देते हैं या वैसी खर्चा वगैरह दे देते हैं? कैसे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती हैं? ये है कि सैलरी मिलती है हमें, तो ये है कि वैसे भी खर्चे वगैरह की ज़रूरत होती है तो हम ले लेते हैं। ठीक है। कहीं बाहर आते जाते हैं, दिल करता है कराची शहर घूमने का कि इस जगह पर जाएं, उस जगह पर जाएं? ख्वाहिशात हैं या बस अब ख्वाहिशात भी मर चुकी हैं? नहीं, ख्वाहिशात तो हैं, ज़ाहिर है हम जाते हैं आते हैं, लोग देखते हैं पूछते अभी आपको इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, तो अपनी चंद ख्वाहिशात बताएं जो आप पूरी करना चाहते हैं। हमारे लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो ये है कि ख्वाहिशात तो अब ये है कि एक तो इदारे का नाम, सबसे पहली बात फैसल ईदी साहब, अब तो ये अल्लाह जन्नत नसीब करें, आमीन। बिल्किस ईदी साहिबा को, वो भी बेचारी इस दुनिया से चली गई। अब ये है कि उनकी वाइफ और फैसल ईदी साहब जो इदारे के लिए काम कर रहे हैं, अब ये है कि हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे का नाम बढ़े।